باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے من یشفع، فرمایا جو کوئی بندہ شفاعت کرے، شفاعتن حسنتن، اچھی شفاعت اور سفارش کرنا۔ فرمایا جس بندے نے کسی بندے کی اچھی سفارش کی، فرمایا یکن لہو، تو ہوگا اس بندے کے لیے جو شفاعت کرنے والا ہے، نصیب منہا، حصہ اس میں سے۔ اگر کسی نے کسی کی نیکی کے حوالہ سے، تقوی کے حوالہ سے، طہارت کے حوالہ سے، بھلائی کے حوالہ سے شفاعت کر دی، کسی کی سفارش کر دی، خود بندہ کرنے کا اہل نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، کسی بندے کو دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے، تو کسی صاحب ثروت بندے کے پاس، یا جو بندہ کام کر سکتا تھا اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ بندہ اس عہدے کا اہل ہے، اس مدد کا اہل ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ اگلے بندے نے مدد کر دی تو فرمایا یہ جو شفاعت کرنے والا ہے نا، اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب نصیب ہوگا جس انداز کے ساتھ اس نے اس بندے کی شفاعت کی ہے۔ بیسک اور بنیادی طور پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب آپ اللہ کے راستے میں جہاد فرمائیے، ساتھ فرمایا وحرض المؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیے۔ تو اب جس بندے نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جہاد کیا، جہاد کے راستے پہ جو بندہ نکلا، جتنا اجر اور ثواب اس بندے کو ملا کیونکہ حضور نے اسے ترغیب دلائی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اتنا اجر اور ثواب ایکسٹرا نصیب ہوا۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا وَمَن یشفع، اور جو کوئی بندہ سفارش کرے، شفاعتن سیئاتن، بری سفارش کرنا، کسی گناہ کے کام کی، کسی برائی کے کام کی کسی نے سفارش کی، تو فرمایا یکن لہو، تو ہوگا اس بندے کے لیے کفل منہا، اس میں سے بوجھ، جتنا برائی کا، بے حیائی کا، گناہ کا بوجھ گناہ کرنے والے کے اوپر پڑ رہا ہے، فرمایا یہ جو اسے راہ دکھانے والا ہے نا، اس راستے پہ چلانے والا ہے، اس کی سفارش کرنے والا ہے، فرمایا اس بندے کو بھی اتنا گناہ ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اس دنیا کی زندگی میں نیکی کے بڑے ایسے کام ہیں، بڑے ایسے کاروبار ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کر لیں جس سے دیر تک لوگ نیکی کی، خیر کی بات سنتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سیدھے ہوتے رہتے ہیں، تو جس نے ایسا خیر کا کام کیا، کسی نے اللہ کا گھر مسجد بنوا دی، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، اب جب تک اللہ کا گھر رہے گا لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، یقیناً بندے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے مدرسہ بنوا دیا، بچے اس کے اندر درس و تدریس کے معاملات کرتے رہے، تو جب تک خیر کے کام ہوتے رہے بندے کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ضرورت مند تھا، طالب علم تھا، تو کسی بندے نے اسے کتابیں لے کے دے دی، یا خود نہیں لے کے دے سکتا تھا تو کسی کو کہہ دیا کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو جب تک اس نے اس خیر کو سیکھا وہ اس خیر کو پھیلاتا رہا، بندے کو حصہ ملتا رہا۔ اسی طریقے سے بے شمار برائی اور بے حیائی کے بھی اڈے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جہاں سے لوگ جرم ہی سیکھتے ہیں، بے حیائیاں ہی سیکھتے ہیں، برائیاں ہی سیکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کوئی سینما بناتا ہوں، تو اب اس نے سینما بنانے کے لیے جگہ خریدنی تھی، اس نے وہاں پہ انویسٹ کرنا تھا، معاملات کرنے تھے۔ اب کسی بندے نے صرف جگہ خریدنے میں اس کی ہیلپ اور مدد کر دی، اگلے بندے کو سفارش ہی کر دی کہ آپ اسے جگہ بیچ دیں۔ اسی طریقے سے کسی بندے نے، آپ کو پتہ ہے کہ شراب خانے بھی کھلتے ہیں،
ان کے باقاعدہ پرمٹ لیے جاتے ہیں۔ اب کسی نے کوئی ایسا بزنس، ایسا کاروبار کرنا تھا، وہ ڈائریکٹ پرمٹ نہیں لے رہا تھا، کوئی دوسرے تیسرے بندے کا کوئی جاننے والا تھا تو اس نے سفارش ہی کر دی کہ اسے بھی ایک پرمٹ دے دیا جائے، اس کی سفارش کی وجہ سے اسے پرمٹ مل گیا۔ یا اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کچھ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ایسی ہیں کہ جن کا مشن اور مقصد صرف بچوں کو خراب کرنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی گیموں کی کسی نے دکان کھول دی، اور ایسی گیمیں کہ جس میں بچے پھر سب کچھ بھول کے سارا دن انہیں گیموں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے نہیں، کچھ بڑوں کے لیے بھی ایسی گیمیں ہیں کہ جہاں پہ لوگ کھیلتے ہیں، جہاں پہ پھر جوا لگتا ہے، جہاں پہ پھر شرابیں چلتی ہیں، جہاں پہ بے حیائیاں اور برائیوں کا ایسی دکانیں اڈا بن جاتی ہیں۔ تو ایسی دکانداری جو ہے اس کے لیے جس کسی نے جتنی ہیلپ اور مدد کی وہ ہیلپ اور مدد کر رہا ہے، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے جتنا گناہ اس دکان سے پھیلے گا، اس کاروبار سے پھیلے گا، تو فرمایا یہ جو ہیلپ کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اس بندے کو بوجھ بھی اس گناہ میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اٹھانا پڑے گا۔ اس وجہ سے دنیا کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں، لوگوں کے ساتھ مدد کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہیلپ اور مدد آپ دے رہے ہیں وہ نیکی کے کام کی مدد ہو رہی ہے یا برائی کے کام کی مدد ہو رہی ہے۔ اگر نیکی کے کام کی مدد ہو رہی ہے تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں تمہاری نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس کا اجر اور ثواب کا حصہ تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ لیکن اگر برائی کے کاموں میں ہم مدد کر رہے ہیں تو میرے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ہے یاد رکھنا جو برائی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، گناہ پھیلے گا، اس کا ایک بوجھ تمہیں بھی ضرور اٹھانا پڑے گا اور میرے حضور تمہیں حاضری دینی پڑے گی۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقیتا، خوب قدرتیں رکھنے والا، وہ قدرت والا ہے اور وہ طاقت والا ہے۔ ایسی قدرت والا ہے کہ ایک بندے کے دل میں خواہش تھی کہ میں نیکی کے معاملے میں کسی بندے کی مدد کروں، پر اس کی جیب نے اجازت نہیں دی۔ دل کے اندر خواہش ضرور تھی، اس کے نیت اور ارادہ ضرور تھا، طلب تھی کہ اگر اللہ عطا کرتا تو اس خیر کے کام میں میں بھی حصہ ڈالتا، پر ڈال نہیں سکا۔ میرا اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ صرف اس کے ارادے کی برکت سے اسے چاہے تو اجر اور ثواب سے نواز دے، وہ نواز سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ گناہ کے راستے پہ چلا ہوا تھا، اس کے دل میں یہ خواہش اور لالچ پیدا ہو گیا کہ یا اللہ تو توفیق عطا فرما کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، میں اس گناہ سے دور ہو جاؤں۔ صرف دل کے اندر جو نیت پیدا ہوئی ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کی نیت کے بدلے میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نیکیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی گناہ سے بچانے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں، مال جان، رزق روزی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو ہمارے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں خزانہ غیب سے عطا کر کے قرض ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما۔
بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان کو افراتفری اور انتشار سے محفوظ فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔